بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض، نفاس اور جنبی پر روزے کے احکام۔ عورت پر روزہ فرض اور صحیح ہونے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، البتہ اگر جنابت کی حالت ہو تو اس حالت میں روزہ رکھنا درست ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت معاذہ ادویہ سے روایت ہے کہ ان امرأتن سألت عائشۃ اتقضی الحائض الصلاۃ اذا طہرت قالت احروریۃ انت کنا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نطہر فیأمرنا بقضاء الصوم ولا یأمرنا بقضاء الصلاۃ۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی کی ہے۔ ترجمہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا حائضہ عورت پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ حروری قوم سے ہیں جو حیض والی عورت پر نماز کی قضا کا حکم لگاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کے بعد پاک ہونے پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی قضا کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض کے زمانے میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بلکہ پاکی حاصل ہونے کے بعد اس کی قضا کرے گی، اور جو حکم حیض کا ہے وہی نفاس کا یعنی بچے کی ولادت کے بعد مخصوص مدت تک آنے والے خون کے زمانے کا بھی ہے۔ البتہ اگر کسی مرد یا عورت کو جنابت لاحق ہو یعنی غسل واجب ہو تو اس حالت میں روزہ درست ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں فجر ہو جاتی تھی کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ سے حق زوجیت کی وجہ سے رات کو جنبی ہو جاتے تھے، پھر طلوع فجر کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قد کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان میں طلوع فجر اس حال میں ہو جاتی تھی کہ آپ جنبی ہوتے تھے احتلام کے بغیر یعنی حق زوجیت کی وجہ سے، پھر آپ غسل کرتے تھے اور اسی حال میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ ایک تو پچنے لگوانا یعنی مخصوص طریقے پر جسم سے خون نکلوانا، دوسرے قے ہونا یعنی الٹی آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیسری وجہ ہے احتلام، تیسرے احتلام ہونا
یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جن کا ذکر روزہ فاسد کرنے نہ کرنے والی چیزوں کی بحث میں آتا ہے۔ مذکورہ احادیث کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب اس سلسلے میں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہونا روزہ کی ادائیگی فرض ہونے کی شرط ہے یا روزہ صحیح ہونے کی شرط ہے۔ یہ اختلاف یہ لکھا ہوا ہے 3 نمبر پر، اور یہ کتاب ہے المعجم الکبیر کی، یہ حدیث پاک ہے، اور یہ شرح کنز الدقائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر یہ اختلاف درج ہے کتاب الصوم میں۔ بعض حضرات نے حیض و نفاس سے پاک ہونے کو روزے کی ادائیگی فرض ہونے کی بھی شرط قرار دیا ہے اور روزہ کے صحیح ہونے کی بھی شرط قرار دیا ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں ان عربی متن کی کتابوں کے۔ بہرحال حیض و نفاس کی حالت میں روزے کا حکم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پاک ہونے پر رمضان کے روزے کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جنابت کی حالت میں، یعنی جب مرد یا عورت پر غسل واجب ہو چکا ہو، اس حالت میں روزہ رکھنا درست ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو رات کے وقت میں غسل کی حاجت ہوئی تو صبح کو غسل کرنے سے پہلے روزہ شروع کرنا درست ہے، اور اگر کوئی بسہولت پہلے غسل کر لے تو اچھا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی مرد یا عورت کو روزہ کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ حوالہ جات ہیں ان مسائل کے، اور کتاب ہے در مختار، اس کے یہ عربی متن کے حوالہ جات ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، معتدل مزاج عورت کو عادتاً ہر ماہ رحم سے جاری ہو کر شرمگاہ کے راستے سے جو خون آتا ہے وہ شرعی زبان میں حیض، طبی زبان میں تمس اور انگریزی زبان میں اس کو مینسز کہتے ہیں۔ حیض کے جاری رہنے کے دورانیہ دور تمس یا دور شہریہ، یعنی یہ مینسز وغیرہ، خواتین کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہر عورت اپنی عادت کے مطابق حیض آنے والے زمانے میں حائضہ کہلاتی ہے۔ اس زمانہ کی نماز عورت پر معاف ہوتی ہے اور روزہ اس حالت میں رکھنے کا حکم نہیں ہوتا، بعض میں قضا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ عربی متن کے حوالہ جات ہیں کتابوں کی، فقہا کی کتاب کے۔ بعض خواتین کو 3 دن حیض آتا ہے، بعض کو 4 دن، بعض کو 6 دن اور بعض کو 7 دن یا اس سے کم بعض کو آتا ہے۔ حیض کا خون بعض کو کم جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے حیض نہ آنے یا بے الفاظ دیگر پاکی کی حالت کا دورانیہ طویل اور لمبا بھی ہو جاتا ہے، اور بعض عورتوں کو کسی بیماری یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے بالکل حیض نہیں آتا، اور عورت کو حمل کے زمانہ میں حیض کا خون نہیں آتا، اور اسی طرح طبی اعتبار سے بچہ کو دودھ پلانے کے زمانہ میں عموماً حیض کا خون نہیں آتا یا بہت کم آتا ہے۔ ایسی حالت میں جب خون نہ آئے وہ عورت پاک کہلاتی ہے، اور اس زمانے میں اس کے لیے نماز، روزہ سب جائز و درست ہوتا ہے۔ یہ مسائل ان احادیث سے لیے گئے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا عربی متن لکھا ہوا ہے، اور یہ فقہی کتاب الدر مختار ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مرفوع اور مستند احادیث میں واضح طور پر سب عورتوں کے لیے حیض اور پاکی کا کوئی زمانہ مختص نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ تر عورتوں کی عادتوں پر دار و مدار رکھا گیا ہے، اور آثار اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ اسی لیے اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ حیض کا کم از کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا زمانہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کا کم از کم زمانہ 3 دن اور 3 راتوں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور بہت سے دیگر فقہاء کرام کے نزدیک حیض کا زمانہ کم از کم 1 دن اور 1 رات اور زیادہ سے زیادہ 15 دن اور 15 راتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس زیادہ
اس سے زیادہ ہو تو وہ بیماری کا خون یعنی استحاضہ ہے، جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور حیض کے زمانہ کے مقابلے میں پاکی کا زمانہ اکثر فقہاء کرام کے نزدیک کم از کم 15 دن پر مشتمل ہوتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور مختلف اہل علم حضرات کے اس سلسلے میں اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات کے نزدیک حیض کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی تحدید نہیں، جب معروف خون آئے تو وہ حیض ہے، اور جب نہ آئے تو وہ پاکی کا زمانہ ہے۔ یہ عربی متن ہے ان مسائل کی تحقیق کے۔ فقہاء کرام نے اپنے اپنے اجتہادات و تجربات اور آثار کی روشنی میں حکم بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کو اپنے حیض کی عادت کے دنوں اور معروف زمانہ میں جو خون آئے، خواہ وہ سیاہی مائل یعنی گاڑھے سرخ رنگ کا ہو یا کچھ پیلے پن کی طرف مائل ہو، وہ حیض ہی کا خون شمار ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہو کر آگے کے راستے سے آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت شرعاً مقرر نہیں، 1 دن 1 گھنٹہ یا 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن 40 راتیں تک بھی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی عورت نے رمضان کے کسی دن کا روزہ پاکی کی حالت میں شروع کیا، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے دن کے کسی وقت میں حیض یا نفاس جاری ہو گیا تو اس دن کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، اور اس روزہ کے بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی عورت کو طلوع فجر کے وقت حیض یا نفاس کا خون جاری تھا، پھر وہ بعد میں دن کے کسی حصے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، تب بھی اس دن کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، خواہ وہ دن کسی حصے میں بھی ختم ہوا ہو۔ مسئلہ نمبر 9، حیض، جس عورت کے حیض و نفاس کا خون کسی دن طلوع فجر سے کچھ وقت پہلے ختم ہو گیا تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا درست ہے۔